معزز سامعین، ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، میں آپ کو وہ سنوا رہا ہوں۔ مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص سنت ادا کر رہا ہو، خطبہ جمعہ شروع ہو جائے، اس کے متعلق کیا ہے؟ وہ فوراً سلام پھیر دے، ٹھیک ہے، 2 رکعت میں سلام پھیر دے، بعد میں پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ زیلائی میں امام یوسف زیلائی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے پھر بولنا بھی جائز نہیں ہے، پھر نماز بھی جائز ہے۔ یہ ہے مفتی حدیث سے لا علم، یہ مفتی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ امام جب خطبہ دینے لگے ممبر پر چڑھ جائے تو نماز بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے جسے مفتی صاحب دلیل بنا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ خطبہ کے درمیان یا ممبر پر امام کے جانے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے، یہ روایت بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے دیکھنا چاہے تو شیخ البانی کی کتاب السلسلہ الضعیفہ حدیث نمبر 87 میں 87 کے تحت میں اس روایت کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام زیلعی نے اس طرح سے نقل کیا ہے، حالانکہ یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، یہ روایت بالکل خلاف ہے، اور اس روایت کی سند پہ شیخ البانی کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو، اس درمیان بھی اگر کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے اور امام ممبر پر جا چکا ہو یا امام ممبر پر چڑھ چکا ہو تو 2 رکعت پڑھ لے، فلیصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ لے۔ صحیح بخاری میں 1166 نمبر پر یہ حدیث ہے، 1166 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے 875 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب وہ مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر ہی بیٹھ گئے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قم فرکع رکعتین، کہ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھو۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 930 نمبر پر ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ سلیک غطفانی جمعہ کے دن مسجد میں آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور وہ بیٹھ گئے، 2 رکعت پڑھے ہی بغیر بیٹھ گئے۔ وہ سلیک غطفانی 2 رکعت پڑھے بغیر ہی بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سلیک قم فرکع رکعتین، کہ سلیک کھڑے ہو جا، 2 رکعت پڑھ لو، وتجوز فیہما، ہاں 2 رکعت پڑھنے میں اختصار کرنا، یعنی 2 رکعت آدمی پڑھ کر کے بیٹھے کب؟ جب امام ممبر پر چڑھ چکا ہو، امام خطبہ دینا شروع کر دیا ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے آدمی بیٹھے گا۔ اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ فرقہ پرستی کی وجہ سے اس روایت کو بالکل پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور جو ضعیف روایت ہے، جو صحیح نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے کہتے ہیں کہ امام جب ممبر پر چڑھ جائے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ
بے بنیاد بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خطبہ کے درمیان بھی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے، یہ صحیح ہے۔ لیکن بغیر بیٹھنے والی جو بات ہے یا یہ کہنا کہ نماز جائز نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو مفتی نے جو فتویٰ دیا ہے، جو بتلایا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کی ایک روایت ہے کہ خطبہ کے درمیان کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو 2 رکعت ہلکی پڑھ کر کے بیٹھے، وہ یہ مسجد کا حق ہے۔ اور مسجد میں جب بھی آدمی جائے، جیسے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو 2 رکعت پڑھ کر کے آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ خطبہ شروع ہو چکا ہے تو اختصار کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے، پھر بیٹھ جائے۔